لاہور میں پنجاب کے پہلے پنجابی سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے کی تنصیب اور انہیں شیر پنجاب قرار دینے کے بعد سے صوبہ سندھ میں راجہ داہر کو بھی سرکاری طور پر ہیرو قرار دینے کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ رنجیت سنگھ کے مجسمے کی تنصیب کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر پنجاب کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے حقیقی ہیرو کی تعظیم اور احترام کیا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب دہائیوں تک اپنی حقیقی تاریخ کو جھٹلاتا رہا اور ایک ایسی مصنوعی تاریخ گھڑنے کی کوشش میں جتا رہا جس میں وہ راجہ پورس اور رنجیت سنگھ سمیت حقیقی قومی ہیرو اور سینکڑوں کرداروں کی جگہ غوری، غزنوی، سوری اور ابدالی جیسے نئے ہیروز بناتا اور پیش کرتا رہا، جو کہ پنجاب سمیت پورے برصغیر کا سینہ چاک کر کے یہاں کے وسائل لوٹتے رہے۔ لیکن اب دیر آئے درست آئے کے مصداق رنجیت سنگھ کو پنجاب کی دھرتی کا ہیرو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ دراصل رنجیت سنگھ پنجاب پر حکمرانی کرنے والا پہلا پنجابی تھا، لہٰذا اب سندھ میں بھی عوام کی جانب سے یہ مطالبہ شروع کر دیا گیا ہے کہ اب ایک ایسا ہی مجسمہ کراچی میں سندھی حکمران راجہ داہر کا بھی نصب کیا جائے۔ سندھ کے فن و فکر کو محفوظ رکھنے والے ادارے سندھیالوجی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اسحاق سمیجو بھی راجہ داہر کو سندھ کا قومی ہیرو قرار دینے کی رائے کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ جن بھی کرداروں نے اپنے وطن کے تحفظ کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں رنجیت سنگھ کا کردار تو پھر بھی متنازع رہا ہے۔ راجہ داہر نے تو نہ تو کسی ملک پر حملہ کیا اور نہ ہی عوام پر مظالم ڈھائے، تاہم حکمرانوں سے عوام کو شکایت ایک فطری عمل ہو سکتا ہے۔ دراصل راجہ داہر 8ویں صدی عیسوی میں سندھ کے حکمران تھے۔ وہ راجہ چچ کے سب سے چھوٹے بیٹے اور برہمن خاندان کے آخری حکمران تھے۔ سندھیانہ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق مہابھارت سے قبل کئی کشمیری برہمن خاندان سندھ آ کر آباد ہوئے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے رائے گھرانے کی 184 سالہ حکومت کا خاتمہ کیا اور چچ پہلا برہمن بادشاہ بنا۔ مورخین کے مطابق راجہ داہر کی حکومت کی سمت مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مشرق میں موجودہ مالوا کے وسط اور راجپوتانے تک اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ سندھ سے زمینی اور بحری تجارت بھی ہوتی تھی۔ ممتاز پٹھان تاریخ سندھ میں لکھتے ہیں کہ راجہ داہر انصاف پسند تھے۔ 8ویں صدی میں بغداد کے گورنر حجاج بن یوسف کے حکم پر ان کے بھتیجے اور نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے راجہ داہر کو شکست دی اور یہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ سندھ میں عرب تاریخ کی پہلی کتاب چچ نامہ یا فتح نامہ کے مترجم علی کوفی لکھتے ہیں کہ سری لنکا کے راجہ نے بغداد کے گورنر حجاج بن یوسف کے لیے کچھ تحائف بھیجے تھے جو دیول بندرگاہ کے قریب لوٹ لیے گئے۔ ان بحری جہازوں میں خواتین بھی موجود تھیں۔ کچھ لوگ فرار ہو کر حجاج کے پاس پہنچ گئے اور انہیں بتایا کہ خواتین آپ کو مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ مورخ کے مطابق حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا اور حکم جاری کیا کہ خواتین اور لوٹے گئے مال و اسباب کو واپس کیا جائے، تاہم راجہ داہر نے انکار کیا اور کہا کہ یہ لوٹ مار ان کے علاقے میں نہیں ہوئی۔ لیکن سندھ کے قوم پرست حملے کے اس جواز کو مسترد کرتے ہیں۔ معروف سندھی قوم پرست رہنما جی ایم سید نے سندھ کے سورما نامی کتاب میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بحری قزاقوں نے لوٹ مار کی ہو، ورنہ راجہ داہر کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ الزام تراشی ہے، ورنہ اس سے قبل عربوں نے جو سندھ پر 14 بار حملے کیے اس کا کیا جواز تھا۔ راجہ داہر کے ناقدین ان کو اس بات پر شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے اقتدار کے لیے اپنی بہن سے شادی کر لی تھی۔ چچ نامہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ راجہ داہر جوتشیوں کی بات کا بہت گہرا اثر لیتے تھے۔ انہوں نے جب اپنی بہن کی شادی کے بارے میں جوتشیوں سے رائے مانگی تو انہیں بتایا گیا کہ جو بھی اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ سندھ کا حکمران بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے وزیروں اور جوتشیوں کے مشورے پر اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مباشرت کے علاوہ دوسری تمام رسمیں ادا کی گئی، لیکن جی ایم سید نے کبھی بھی اس کہانی کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے لکھا کہ برہمن بہن تو دور کی بات ہے، کزن سے بھی شادی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے راجہ کو رشتہ نہ دے کر لڑکی کو گھر بٹھا دیا گیا ہو، کیونکہ ہندوؤں میں ذات پات کی تفریق ہوتی ہے اور اسی لیے کسی کم ذات یا کم درجے والے شخص کو رشتہ دینے سے انکار کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر آزاد قاضی داہر کا خاندان تحقیق کی روشنی نامی مقالے میں لکھتے ہیں کہ چچ نامے کے مورخ نے اردو کے قلعے سے راجہ داہر کے حراست میں لیے گئے رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ان میں راجہ داہر کی بھانجی بھی شامل تھی، جس کی قرب بن مخارو نامی عرب نے شناخت کی۔ اگر چچ نامہ کی بات مانی جائے کہ یہ راجہ داہر کی بہن کے ساتھ رسمی شادی تھی تو پھر یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ چچ نامہ میں مورخ لکھتا ہے کہ راجہ داہر کی 2 بیٹیوں کو دارالخلافہ بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک نے غم خاری کی خاطر حرم سرائے کے حوالے کیا تاکہ 1-2 روز آرام کر کے خلوت کے لائق ہوں۔ ایک شب دونوں کو طلب کیا گیا۔ خلیفہ نے ترجمان سے کہا کہ معلوم کر کے بتائے کہ کون بڑی ہے۔ بڑی نے اپنا نام سریا دیوی بتایا اور اس نے چہرے سے جیسے ہی نقاب ہٹایا تو خلیفہ اس کا جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لڑکی کو ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا، تاہم سریا دیوی اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور بولی، بادشاہ سلامت رہیں، میں بادشاہ کی خلوت کے قابل نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم نے ہمیں 3 روز اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد خلیفہ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ شاید آپ کا دستور کچھ ایسا ہے، بادشاہوں کے لیے یہ بدنامی جائز نہیں۔
मौरख के मुताबिक खलीफा वलीद बिन वलीद मोहम्मद बिन कासिम से बहुत नाराज़ हुआ और हुक्म जारी किया कि वह संदूक में बंद होकर हाजिर हों। जब यह फरमान मोहम्मद बिन कासिम को पहुंचा तो वह ओतपुर में थे। फौरी तामील की गई, लेकिन 2 रोज़ में उसका संदूक में ही दम निकल गया, लेकिन उसे फिर भी दरबार पहुंचाया गया। बाद मौरखीन का मानना है कि राजा दाहिर की बेटियों ने इस तरह अपना बदला लिया। लेकिन जी एम सैयद लिखते हैं कि हर एक सच्चे सिंधी को राजा दाहिर के कारनामे पर फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि वह सिंध के लिए सर का नजराना पेश करने वालों में सबसे अव्वल है। राजा दाहिर के हलाक हो जाने के बाद सिंध 340 वर्षों तक गैरों की गुलामी में रहा, उस वक्त तक जब तक सिंध के सोमरा घराने ने हुकूमत हासिल नहीं कर ली। कौम परस्त नजरिए के हामी इस मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हैं, जबकि बाज़ मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो और निजात दहिंदा समझते हैं। इस नजरियाती बहस ने सिंध में दिन मनाने की बुनियाद भी डाली, जब मजहबी रुझान रखने वालों ने मोहम्मद बिन कासिम डे मनाया और कौम परस्तों ने राजा दाहिर का दिन मनाने का आगाज किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।